حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب مسلمان کا حج عمرہ ادا ہو۔ پیسے والے تو جاتے ہی ہیں، غریب مسلمان بہت ہیں جو زیادہ رقم ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکتے۔ السلام علیکم، آداب، میں ہوں عبد القادر۔ آئیے 13 مارچ کی دیکھتے ہیں ٹاپ 10 نیوز۔ سعودی عرب اپنے وہی موقف پر پوری طرح واضح اور اٹل، ایک بار پھر کہا مسئلہ فلسطین کا حل ہی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا واحد راستہ۔ سعودی سفارتی ذرائع نے واضح کیا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا راستہ مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل سے ہو کر گزرتا ہے، مکمل آزاد فلسطینی ریاست پر دیا زور۔ اسرائیل حماس کے درمیان ابھی نہیں ہوگی جنگ بندی، غزہ جنگ کے درمیان قطر کی طرف سے آیا بڑا بیان۔ قطری وزارت خارجہ نے کہا ہم کسی معاہدے کے قریب نہیں، جس کا مطلب یہ ہے ہم فریقین کو ایسی زبان پر مائل ہوتے نہیں دیکھ رہے۔ امریکی انٹیلیجنس نے بھی کہا غزہ میں جنگ مستقبل قریب میں نہیں ہوگی ختم۔ رمضان کے آغاز سے قبل سعودی عرب میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری۔ سعودی پولیس نے 23,000 سے زائد افراد کو کیا گرفتار، جن میں 4,700 خواتین بھی شامل۔ غیر قانونی طور پر مقیم رہنے پر کی گئی کارروائی، ملک کے رہائشی نظام کی خلاف ورزی کا بھی الزام۔ غزہ میں رمضان کے آغاز کے باوجود بھی اسرائیلی حملے جاری۔ اسی درمیان ہندوستان کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول نے اسرائیلی پی ایم نیتن یاہو سے کی ملاقات۔ غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ پر کیا تبادلہ خیال اور اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی پر بھی کی بات چیت۔ شہریت ترمیمی قانون یعنی CAA کو لے کر اپوزیشن کے اعتراضات کے درمیان امت شاہ کا آیا بڑا بیان۔ واضح طور پر کہا ہندوستانی مسلمان نہ ہو پریشان، کسی سے نہیں مانگے جائیں گے دستاویزات۔ وزارت داخلہ نے بھی کہا مسلمانوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، شہریت پر نہیں پڑے گا کوئی اثر۔ CAA کے نفاذ کو لے کر ہنگامے کے درمیان اب کیرلا کی انڈین یونین مسلم لیگ اور دیگر نے سپریم کورٹ میں دائر کی عرضیاں، شہریت ترمیمی رولز پر روک لگانے کی گئی گزارش۔ موجودہ پٹیشن پر فیصلہ آنے تک کسی بھی مذہب کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنے کا بھی کیا گیا مطالبہ۔ مرکزی حکومت کی طرف سے CAA لاگو کرنے کو نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے قرار دیا بھاجپا کی طرف سے مسلمانوں کو رمضان کا تحفہ۔ CAA کو لے کر BJP کو بنایا نشانہ، کہا مسلمان ہمیشہ سے ہی BJP کا نشانہ رہے اور اس بار بھی کچھ ایسا ہی کیا گیا۔ 2024 لوک سبھا الیکشن کے پیش نظر کانگریس نے 43 امیدواروں پر مشتمل اپنی دوسری فہرست کی جاری۔ عام زمرے سے 10، OBC سے 13، SC ST سے 19 اور مسلم طبقے سے 1 امیدوار کو کیا گیا شامل۔ گورو گگوئی آسام کے جورہاٹ سے، نکھل ناتھ مدھیہ پردیش سے امیدوار۔ آئندہ لوک سبھا الیکشن کے ضمن تلنگانہ کے دورے پر آئے سینٹرل ہوم منسٹر امت شاہ نے ایک بار پھر مسلم ریزرویشن کو لے کر دیا متنازع بیان۔ تلنگانہ میں مسلمانوں کو دیے جانے والے 4% ریزرویشن کو ختم کر دینے کا کیا اعلان، ساتھ ہی دعویٰ کیا مرکز میں تیسری مرتبہ BJP کا اقتدار یقینی۔ جب تک تلنگانہ رہے گی BRS پارٹی، سابق منسٹر و سدی پیٹ MLA T ہریش راؤ کا بیان۔ کانگریس اور BJP پر BRS پارٹی کو تباہ کرنے کے لیے سازش کرنے کا لگایا الزام۔ کانگریس کے قرض معاف کرنے کے وعدے کو بھی بنایا نشانہ، پوچھا اس وعدے کا کیا ہوا۔ یہ تھی ٹاپ 10 نیوز کی 10 اہم خبریں۔ BVN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ دیدار کریں کعبہ اور مدینے کا حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ، عمرہ کا فریضہ ادا کریں۔ انتہائی مناسب عمرہ پیکیجز، ہر مہینہ 4 گروپس روانہ ہوں گے۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب مسلمان کا حج عمرہ ادا ہو۔ پیسے والے تو جاتے ہی ہیں، غریب مسلمان بہت ہیں جو زیادہ رقم ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکتے۔ 15 دن کا عمرہ پیکیج صرف 78,000 میں، جس میں آپ کے لیے 350 میٹرز کی رینج میں مکہ اور 150 میٹرز کی رینج میں مدینے میں آرام دہ قیام، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بسز کے ذریعے تمام خصوصی زیارتیں، ڈائریکٹ فلائٹ۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کی جانب سے حاجیوں کے لیے احرام، زمزم، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ کا فری گفٹ۔ اس کے علاوہ ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل ایئر ٹکٹنگ اور سعودی دبئی کے وزٹ ویزا کی سروسز بھی موجود ہیں۔ عمرہ جیسے مقدس سفر کا ارادہ کریں اور آج ہی تشریف لائیں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، اپوزٹ انڈین پیٹرول پمپ، ورم گڈھا، حیدرآباد۔